حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار بطحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، آج غالباً ماہ ذی الحج شریف کی پہلی تاریخ ہے۔ سلسلہ وار موضوع صلاۃ نماز کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے آج کا ہمارا موضوع تو مقام سورہ فاتحہ ہے، لیکن یہ دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد منانے کے دن ہیں۔ ان کا تذکرہ، ان کی زندگی سے ملنے والی رہنمائیاں، ان کو ذکر کرنا اور ان کے ذکر سے اپنی زندگی کے لیے رہنمائیاں تلاش کرنا، یہ بھی وقت کی ضرورت ہے اور وقت کا تقاضا ہے۔ آج کا میرا موضوع ہے اسوہ ابراہیمی کی روشنی میں والدین کی ذمہ داری اولاد کی تربیت کے بارے میں، اولاد کی تربیت کے حوالے سے والدین کی ذمہ داری، اسوہ ابراہیمی کی روشنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے پیارے اور لاڈلے پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملت کا امام بنایا، لیکن ان تمام عظمتوں اور خوبیوں مقامات کو پانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو قدم قدم پر خدا کی محبت کے امتحان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خلیل لفظ خلت سے بنا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل خلت سے بنا ہے، اور خلت محبت کا ایک مرتبہ ہے۔ محبت دل کے میلان کو کہتے ہیں۔ جب یہ میلان، یہ جھکاؤ، یہ قلبی توجہ قلب میں اپنے پنجے پوری طرح گاڑ لے، اس کے اندر ہمیشگی، مداومت اور استقامت آ جائے، تو پھر اس محبت کو اس کا اگلا درجہ ملتا ہے جس کو مودت کہتے ہیں۔ محبت محض دل کے جھکاؤ کا نام ہے، اور یہ محبت کا پہلا درجہ جو ہے وہ انسان کو کئی جہتوں سے حاصل ہوتا ہے۔ بہن بھائیوں کی محبت، والدین کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، دوست یاروں کی محبت، تو یہ محبت ہے۔ جدھر دل جھکا، جب دل جھکا تو محبت آ گئی، کیونکہ محبت نام ہی دل کے جھکاؤ کا ہے۔ لیکن جب یہ دل کی توجہ، یہ دل کا جھکاؤ، یہ دل کا میلان دل کے اندر پنجے گاڑ لیتا ہے اور استقامت حاصل کر لیتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، اب کسی کے روکنے سے بھی رکتا نہیں، اب کسی کے نکالنے سے بھی یہ محبت کے جو عناصر ہیں وہ دل سے نکلتے نہیں۔ تو اس استقامت کے بعد اسی محبت کو نام دیا جاتا ہے مودت کا۔ اسی طرح جب اس جذبے میں ہیجان، اشتعال، بے خودی، عقل مغلوب اور جذبات کا غلبہ، جب ایسی کیفیات وارد ہوتی ہیں تو پھر اسی جذبہ محبت کو مقام عشق کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی جذبہ محبت کو مقام عشق کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر اس سے اوپر ایک درجہ ہے، وہ درجہ کیا ہے کہ محبت انسان کے پورے وجود میں سرایت کر جائے، جہاں جہاں روح ہے وہاں وہاں محبت پہنچ جائے، جہاں جہاں خون دوڑتا ہے وہاں وہاں محبت رقص کرنے لگے۔ جب محبت محب کے وجود میں یوں سرایت کر جائے کہ اس کا کوئی انگ محبت سے خالی نہ ہو، اس کا کوئی حصہ بدن محبوب کے عشق اور محبت سے خالی نہ ہو، اس کے وجود کے ذرے ذرے میں محبوب کی محبت رچ بس چکی ہو، تو پھر اس مرتبہ محبت کو خلت کہتے ہیں۔ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ یہ تو خلیل کی محبت تھی کہ ان کے پورے وجود میں رب کی محبت کے علاوہ جگہ خالی کوئی نہیں تھی، ان کے پورے بدن میں خدا کے عشق کی تجلیات بکھری ہوئی تھی، ان کے پورے رو رو میں، ریشے ریشے میں خدا کی محبت رقص کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ تو
حضرت ابراہیم کا دعویٰ ہوتا تب بھی بڑا مقام تھا، لیکن سلام کریں عظمت ابراہیم پر کہ ابراہیم نہیں کہہ رہے کہ میں خدا کی محبت میں مقام خلت پہ پہنچ چکا ہوں، بلکہ خود خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے ابراہیم کو مقام خلت پہ پہنچا دیا۔ یہ معراج ہے عشق کی، یہ معراج ہے محبت کی، یہ معراج ہے مقام خلت کی، کہ محبوب خود کہتا ہے کہ ہاں میرا ابراہیم واقعی میرا خلیل ہے، میری محبت اس کے رگ رگ میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور ایک تمثیل دے کر بات کو آگے لے جانا چاہوں گا کہ حضرت سلطان باہو وہ خلیل اللہ نہیں ہے، سلطان العارفین ہیں، لیکن خلیل اللہ بولیں نہیں ہیں۔ اب ان کے وجود میں جو اللہ کی محبت کی تجلیات تھیں، ان کا عالم یہ تھا کہ جس کی نظر چہرے سلطان پہ پڑ جاتی تھی وہ اگر کافر بھی ہوتا تھا تو کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا تھا، وہ کافر بھی ہوتا تو کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا۔ ایک مرض میں مبتلا ہوئے، طبیب سے رابطہ کیا کہ تشخیص مرض کے لیے کچھ ٹائم چاہیے، مرض کی تشخیص۔ کہتا میں نہیں ٹائم دوں گا، اس لیے کہ میں نے سن رکھا ہے کہ اس بچے کو جو دیکھتا ہے وہ اپنا دین چھوڑ دیتا ہے، میں نہیں دیکھوں گا اسے، اس بچے کو جو دیکھتا ہے وہ اپنا دین بدل جاتا ہے، لہذا میں اس کا علاج نہیں کروں گا، اس کی مرض کی تشخیص نہیں کروں گا۔ تو یہ طے پایا کہ چلو بچہ نہ آپ کے پاس لاتے ہیں نہ آپ کو بچے کے پاس لے جاتے ہیں، بچے کا قمیض آپ کے پاس لے آتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ہاں مریض کا قمیض لے آؤ، میں قمیض کو سونگھ کر اس کے مرض کی تشخیص کر دوں گا۔ جب سلطان العارفین کا قمیض پہنچا تو ادھر طبیب نے قمیض کو سونگا اور ساتھ ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ سلطان العارفین کے وجود میں اتنی خدا کی محبت تھی، اتنا عشق الہی کا غلبہ تھا کہ جسم کے ساتھ لگنے والا قمیص وہ بھی معرفت کا پیکر بن گیا، اور جس نے اس قمیص کو پکڑا یا چھوا یا سونگا اس کو بھی خدا کی محبت نصیب ہو گئی، معرفت نصیب ہو گئی اور کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا۔ اور اسی طرح میرے خواجہ اجمیر کو دیکھو کہ جب راجا نے ایک خوبصورت لڑکی بھیجی تھی جو ساری رات خواجہ غریب نواز کے دہلیز پر کھڑی رہی، جب صبح کا وقت آیا تو ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگی حضور چلو میرا حسن نہ دیکھو، میرا جمال نہ دیکھو، میری بناوٹ اور سجاوٹ نہ دیکھو، میرا حسن و نگار نہ دیکھو، میری طرف اگر اس نیت سے نہیں دیکھتے نہ دیکھو، میری مسکینی کو دیکھو کہ رات آپ کے دروازے پہ گزار دی ہے، رات آپ کے دروازے پہ گزار دی ہے، ایک نظر تو میری طرف دیکھو، میں راجا کو کچھ تو کہنے والی بنوں۔ ساری رات ہو گئی، آپ نوافل میں مصروف ہیں، میں دائیں سلام پھیرتے ہو دائیں طرف ہوتی ہوں، بائیں سلام پھیرتے ہو بائیں طرف ہوتی ہوں، اب ایک نظر بھی میری طرف نہیں دیکھتے، پھر نماز شروع کر لیتے ہیں۔ چلو میرے حسن جوانی کو نہ دیکھو، میری مسکینی پر ہی ایک نظر ڈال دو۔ جب حضور خواجہ اجمیر نے ایک نگاہ دیکھا تو وہ لڑکی اس سے پہلے ہندو تھی، کافر تھی، جو تھی، جب خواجہ نے دیکھا تو کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کی غلام بن گئی۔ خواجہ اجمیر سلطان الہند ہیں، فنافی الرسول ہیں، نائب رسول ہیں اور عطائے رسول فی الہند ہیں، لیکن خلیل اللہ نہیں، خلیل اللہ نہیں۔ ان کے اندر محبت الہی کا یہ اثر ہے
کہ جو انہیں دیکھتا ہے وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے اور جس کو وہ دیکھتے ہیں وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے. یہ تو عالم ہے سلطان الہند کا, یہ تو عالم ہے سلطان العارفین کا. تو جس کے مقام خلت پر خود خدا نے مہر لگا دی ہو کہ میرا ابراہیم واقعتاً میرا خلیل ہے, دیکھیں کہ اس کے وجود میں خدا کی محبت کس طرح موجود ہے, اس میں محبت الہی کا کیا رنگ ہوگا, کیا جذبہ ہوگا. لیکن آج ہمارا موضوع تو یہ ہے کہ یہ محبت صرف دعوے کی حد تک نہ تھی, یہ محبت صرف دعوے کی حد تک نہ تھی بلکہ قدم قدم پر اس محبت کے امتحان دیے جا رہے تھے. ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور ایک چٹان پر بیٹھ کر اللہ کی تسبیح بیان کی, سبحان المالک القدوس. جب اس نے یہ لفظ بولے تو ابراہیم علیہ السلام جو اپنے ریوڑ کو چرا رہے تھے, بکریاں چرا رہے تھے, وہ متوجہ ہوئے کہ آج کون ہے ان صحراؤں میں میرے یار کا نام لینے والا. بکریاں چھوڑ دی, ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس آواز کے پیچھے اس انسانی شکل میں آنے والے فرشتے کے پاس آ گئے. اور خدا کے بندے, تو نے لیا تھا میرے یار کا نام, تو نے میرے محبوب کا نغمہ گایا تھا, تو نے میرے محبوب کا ذکر کیا تھا, ہاں میں نے تیرے رب کی تسبیح بیان کی تھی. فرمایا ایک بار پھر انہی لفظوں کو دہرا دے. کہا ابراہیم پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے وہ کلمات پڑھے تھے, اب میں تیرے کہنے پہ پڑھتا ہوں, تو مجھے کیا دے گا؟ کہنے لگا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا دے گا؟ تو میرے یار کا نام لے, میری بکریوں کا آدھا ریوڑ تیرا, آدھا ریوڑ تیرا ہوا. جب یہ سودا ہوا تو فرشتے نے پھر کہہ دیا سبحان المالک القدوس. دل کو سرور ملا محبوب کا ذکر سن کر. یہ لاہوتی نغمے کی آواز روح کی بہنائیوں میں گزر گئی, دل کی خلوتوں میں اتر گئی, پھر وجد میں آ گئے. کہا اے خدا کے بندے یہی نغمہ پھر سے گا, اب کیا دو گے؟ فرمایا جو باقی ریوڑ رہ گیا ہے وہ بھی تیرا, جو ریوڑ باقی رہ گیا ہے وہ بھی تیرا. فرشتے نے پھر کہا سبحان المالک القدوس. دل کو تسکین ملی لیکن جذبہ محبت نے پھر جوش دیا کہ نہیں, یار کی یہ حمد و ثنا پھر سننی چاہیے. اے خدا کے بندے میرے رب کی صفت و ثنا پھر سنا, سارا ریوڑ تو دے لیا, اب کیا دو گے؟ کہا اب ریوڑ جو لے لیا تو کوئی چرواہا بھی تو چاہیے, ریوڑ جو لے لیا چرواہا بھی تو چاہیے. تو میرے یار کا نام لیتا جا اور میں تیرا چرواہا بن کر تیری بکریاں چراتا رہوں گا, تیرا نوکر بنوں گا, تیری بکریاں چراؤں گا. جب یہاں تک سودا ہوا تو فرشتے کو بھی اپنے قدموں پر رہنا بھول گیا. پھر وہ یہ نغمہ الاپ کر آگے سودا نہ کر سکا بلکہ اسے اپنے پرچہ امتحان کو پھاڑنا پڑا اور قلم کو رکھ کر کہنا پڑا اے اللہ کے خلیل میں تو خدا کا فرشتہ ہوں, تیرے امتحان کے لیے آیا تھا. یہ بکریاں بھی تیری, اور کون ہے جو اللہ کے خلیل کو اپنا غلام بنا سکے؟ یہ تو کسی فرشتے میں بھی جرت نہیں. جب خلیل اللہ نے کہا کہ میں تیرا غلام اور چرواہا بننے کو تیار ہوں تو فرشتہ بھی کانپ اٹھا کہ اگر میں نے یہ سودا منظور کر لیا تو پھر کیا منہ لے کر اللہ کے بارگاہ میں جاؤں گا؟ آسمانوں کے دروازے تو بند ہو جائیں گے, خدا کے قرب کے راستے تو بند ہو جائیں گے. فرشتے میں نے تجھے اپنے خلیل کی محبت کو آزمانے بھیجا تھا, اسے اپنا بندہ بنانے نہیں بھیجا تھا.
یہ سودا فرشتہ نہ کر سکا. آگے بڑھے، قوم بت پرست تھی. اب دنیا کی محبت ہے جو رقابت کو پسند نہیں کرتی. جو میرا یار ہے اس کا کوئی اور نام کیوں لے. لیکن حقیقت کی محبت یہ ہے کہ جو حقیقی محبت ہوتی ہے وہاں عاشق چاہتا ہے کہ ہر طرف میرے یار کے نام کی دھوم مچ جائے، ہر طرف میرے یار کے نام کے پرچم بلند ہوں، ہر طرف میرے یار کے نام کے نغمات سنائی دیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب ماحول میں آنکھ دیکھی، اٹھائی، کھولی تو کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی بتوں کو پوج رہا ہے. فرمایا کون ہے جو میرے محبوب کا مقام لے سکے؟ یہ جبین میرے محبوب حقیقی رب العالمین کے لیے ہے. انسانوں کی جبینیں میں کسی غیر کے آگے جھکنے نہیں دوں گا. کبھی بتوں کو توڑا، کبھی قوم کو سورج کی پرستش سے موڑا، ہر جگہ پر اپنی جان کی فکر کیے بغیر قربانیاں دیتے دیتے یہاں تک پہنچے کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ جب ساری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر دہتے ہوئے انگاروں اور اٹھتے ہوئے شعلوں میں پھینکنے لگی. تب حضرت جبریل امین آئے. حضرت کوئی ہے خواہش، میرے لائق حکم، میں اللہ رب العزت کے قرب میں اس جگہ پہ جا سکتا ہوں جہاں میرے سوا کوئی دوسرا نہیں جا سکتا، بتائیے. فرمایا نہیں، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، یہ میرا اور یہ لوگ اس کے غیر کو پوجتے تھے، مجھ سے دیکھا نہ گیا. یہ لوگ بتوں کو پوجتے تھے، مجھ سے دیکھا نہ گیا. یہ لوگ خدا کا نام نہ لیتے تھے، مجھ سے دیکھا نہ گیا. یہ لوگ سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے، مجھ سے دیکھا نہ گیا. یہ لوگ اس کو پکارنے کی بجائے غیروں کو پکارتے تھے، مجھ سے دیکھا نہ گیا. اب یہ میرے ساتھ جو کر رہے ہیں، اب میں دیکھوں کہ وہ دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا. اب میں تجھ سے مدد کیوں لوں؟ اگر اس کی عزتوں پر انگلیاں اٹھیں، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. اب وہ مجھے اٹھا کر آگ میں پھینکنے لگے ہیں، اب میں دیکھوں کہ اپنے خلیل کا یہ حال وہ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا. تو حضرت جبریل امین کو بھی حکم ہوا کہ جبریل، یہاں تیرا بھی کوئی کام نہیں ہے، تو بھی اب میرے اور خلیل کے درمیان سے ہٹ جا. تو بھی اب میرے اور خلیل کے درمیان سے ہٹ جا. اب معاملہ میرا اور میرے خلیل کا ہے. اب دیکھ کہ یہ لوگ میرے خلیل سے کیا کرتے ہیں، اور پھر یہ دیکھنا کہ میں اپنے خلیل کے ساتھ کیا کرتا ہوں. قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. آگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی. یہ اس کی محبت تھی اپنے خلیل کے ساتھ، لیکن خلیل نے جو کرنا تھا خلیل تو کر چکے. وہ تو اپنی جان وار چکے، اپنی جان قربان کر چکے. اب آگ نے نہ جلایا، اب یہ اس کی محبتیں ہیں. پر وہ تو کر چکے ہیں نا جو کرنی بشر کی ہے. انسان جہاں تک کر سکتا ہے وہ تو کر دیا. پھر اپنا علاقہ چھوڑا، ہجرت کی، اپنا علاقہ چھوڑ کر اغیار دیار غیر میں وقت گزارا. اور پھر کیا ہوا کہ بڑھاپا آ گیا اور ابھی تک اولاد والا پھل نہیں ملا. پھر بڑھاپے کے وقت جب کمر کبڑی ہونے والی تھی، جب سر کے بال سفید ہو رہے تھے، تب ہاتھ اٹھائے کہ مولا کریم مجھے بھی رب حبلی من الصالحین، اے مولا مجھے نیک اولاد عطا فرما، مجھے سب بولو نیک اولاد عطا فرما. بڑھاپے میں ملی، اور جب ملی تو چند دنوں تک
آغوش پدری میں شفقت پدری قربان کی، ساتھ ہی خالق کا حکم آ گیا، فرمایا اے میرے خلیل، باقی سب تو کچھ تو قربان کرتا چلا آیا، اب تیری خلت کو میں جانتا ہوں، لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ سب کچھ قربان کیا لیکن اولاد کے بارے میں قربانی نہ ہو سکی، اب یہ بھی کام کر دکھا۔ اب اپنے بچے کو جنگل میں چھوڑا، اپنی آنکھوں سے دور کر، اپنے بچے کو اپنی آنکھوں سے، بولو، اپنی آنکھوں سے دور کر۔ یہ تو کوئی وہ جانتا ہے جس کو بڑھاپے میں بچہ ملے اور جب اس کے کھیلنے کے دن ہوں، جب اس کے ساتھ اپنے من پرچانے کے دن ہوں، جب اس کے بچپنے اور اس کے اس پھول کی ان خوشبوؤں کو لوٹنے کے دن ہوں، پھر ان دنوں میں کہا جائے کہ اب اس گلاب کو نہ دیکھنا۔ اگر کسی پر یہ وقت آیا ہو تو وہ جان سکتا ہے کہ یہ امتحان کتنا آسان تھا، کتنا مشکل تھا۔ فرمایا خلیل اسے چھوڑا تو دوسری دفعہ عرض بھی نہیں کی کہ مولا کوئی گنجائش مل سکتی ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ مولا کوئی گنجائش، یہ بھی نہیں کہا کہ مالک تیری محبت کے امتحان دیتے دیتے بوڑھا ہو گیا ہوں، کیا ابھی میری محبت کی سچائی پہ یقین نہیں آیا؟ کیونکہ جب محبوب کے حکم کے سامنے اپنی رائے آ جائے تو وہ محبت تو ہوگی لیکن عشق اور مقام خلت نہ ہوگا۔ فرمایا خلیل لے جا، اپنی آنکھوں سے دور کر دے اپنے دل کے ٹکڑے کو۔ تو فوراً حضرت ہاجرہ کو لیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور لمبا سفر کیا، چٹیل میدانوں میں آ گئے، چٹیل میدانوں میں، بنجر زمین میں، جہاں نہ کوئی پانی کا چشمہ تھا، جہاں نہ کوئی آب و دانہ تھا، جہاں نہ کوئی سایہ تھا، جہاں نہ کوئی آبادی تھی، کچھ بھی نہ تھا، وہاں پر حکم ہوا پیارے خلیل یہاں چھوڑ دے۔ اپنی اولاد کو وہیں چھوڑا، اپنی اولاد کو وہیں چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد پلٹ آئے۔ سیدہ ہاجرہ نے کہا اے سرتاج، آپ ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ماں کی تڑپتی ہوئی ممتا اور رفیقہ حیات کے لڑکھڑاتے ہوئے لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم نہ روک سکی، کیونکہ بیوی کی محبت پیچھے رہ چکی تھی، بچے کی محبت پیچھے رہ چکی تھی، خدا کی محبت ان ساری محبتوں پر غالب آ چکی تھی، خدا کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ چکی تھی۔ قدم نہیں رکے، چلتے آئے، لیکن یہ رفیقہ حیات کسی دنیا دار کے محل میں پر رہنے والی نہ تھی، یہ رفیقہ حیات پیغمبر کے حریم ناز میں رہنے والی تھی۔ فرمایا کہ اے ابراہیم، مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ کے خدا نے آپ کو حکم دیا ہو، کیونکہ اگر خدا کا حکم، اعتماد دیکھو لوگوں، اگر تم نے اپنی معاشرتی زندگی میں حسن پیدا کرنا ہے تو پھر اپنے معاشرتی افراد پر ایک دوسرے پر اعتماد کرنا سیکھنا ہے تو خاندان ابراہیمی سے سیکھو۔ کتنا سخت امتحان ہے، آب و دانہ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، جنگل کا ماحول ہے، سایہ باں نہیں، آبادی نہیں، جنگلی جانور آ سکتے ہیں، زندگی چند لمحوں کے بعد ختم ہو سکتی ہے، وہاں چھوڑا جا رہا ہے، لیکن ذہن میں شکوہ نہیں آیا، شکایت نہیں آئی، شک بھی نہیں آیا کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے حضرت ہاجرہ کی ایک سوتن بھی تھی، حضرت سارہ، ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی تھی حضرت ہاجرہ۔ یہ بھی نہیں کہا کہ پیارے خلیل اولاد تو میرے بطن سے ملی ہے،
پھر سارا کے کہنے پر مجھے چھوڑ رہے ہو؟ یہ بھی نہیں کہا، بلکہ یہی کہا کہ مجھے اعتماد اتنا ہے، تم مجھ پہ ظلم نہیں کر سکتے ہو۔ اعتماد کی یہ حد ہے کہ تم میرے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے ہو، اور وہ بھی میرے گھر کا فرد ہے، وہ بھی میرے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کر سکتی۔ ہاں مجھے لگتا ہے کہ آپ کے رب کا حکم ایسا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے رب کا حکم ایسا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تب اشارے سے کہا ہاں میرے رب کا حکم ایسا ہے، تو پھر یقین کے ساتھ لڑکڑاتے ہوئے لفظوں میں حیرت انگیز استقامت آ گئی، اور چلتے ہوئے پیچھے چلتے ہوئے قدم رک گئے، اور کہا اے اللہ کے خلیل جائیے، جہاں آپ کو جانے کا حکم ہے جائیے، اگر آپ کے رب نے کہا ہے تو پھر وہ یہاں ہمیں مرنے نہیں دے گا، اگر آپ کے رب کا حکم ہے تو وہ پھر ہمیں یہاں مرنے جائیے، آپ جائیے۔ میرے دوستو، آج ہم اپنے رب پر شکوہ و شکایات کا دفتر تو کھولتے ہیں، ہماری باتیں نہیں سنی جاتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کبھی خلوت میں تنہائی میں اپنے دل سے فیصلہ لو کہ ہم نے اپنے رب پر یقین کتنا رکھا ہے، اعتماد کتنا رکھا ہے۔ ذرا حالات بدلتے ہیں، ساتھ ہی خیالات بدلتے ہیں، ساتھ ہی خیالات بدلتے ہیں۔ لیکن ادھر دیکھو کہ سامنے موت نظر آ رہی ہے، لیکن تب بھی یقین ہے کہ اگر یہ رب کا فیصلہ ہے تو وہ ہمیں مرنے نہیں دے گا، وہ ہمیں مرنے، بولو، وہ ہمیں مرنے نہیں دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایک چٹان کی اوٹ میں آئے تو وہاں رکے، ایک چٹان کی اوٹ میں، ایک پہاڑ کے سینے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رکے، اور رک کر ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے۔ کیا کہا؟ عرض کی ربنا، اے ہم تینوں کے رب، ربنا مجھے بھی پالنے والا تو، میری ہاجرہ کو بھی پالنے والا، میرے بیٹے اسماعیل کو بھی پالنے والا، ربنا اے ہمارے رب، انی بے شک میں نے، جب پکارا تو صیغہ جمع کر رکھا، اے ہمارے رب، اور جب آگے بات سنائی تو صیغہ واحد کا رکھا کہ بے شک میں نے، اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی اولاد کو وہاں ٹھہرایا، بے وادن، جو ایک ایسی وادی ہے، غیر ذی زرع، جہاں کوئی آب و دانہ نہیں، جہاں کوئی زرخیزی نہیں، جہاں کوئی فصل نہیں، جہاں کوئی پودا نہیں، جہاں کوئی درخت نہیں، جہاں کوئی چشمہ نہیں، اور جہاں سے کوئی نہر نہیں گزرتی۔ غیر ذی زرع کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ یہ لفظ بتاتا ہے کہ مولا ایسی سرزمین میں اپنے بیٹے کو چھوڑا ہے، اپنی اولاد کو وہاں چھوڑ رہا ہوں جہاں زمین کھیت ہے بھی نہیں، جہاں فصل ہے بھی نہیں، اور اگر کوئی کوشش کر بھی لے تو ہو سکتی بھی نہیں۔ اگر کوئی اس زمین کے سینے کو ہل سے چیر بھی دے تو یہ بنجر ہے، یہ پہاڑی پتھریلی علاقہ ہے، یہاں پر کوئی فصل ہو بھی نہیں سکتی۔ آج بھی مکے میں جانے والے دیکھتے ہیں کہ مکے کی حدود میں کوئی فصل، وہاں کوئی زرخیزی نہیں ہے، وہاں کوئی کھیت نہیں ہے۔ یا اللہ یہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے، یا اللہ یہاں، بولو، کھانے کو کچھ نہیں ہے، یہاں پینے کو کچھ نہیں ہے، یا اللہ یہاں پر زندگی کا ساز و سامان نہیں ہے، بدن کے کپڑے بوسیدہ ہو جائیں گے، یہاں کوئی تاجر نہیں ہے جو یہاں سے کپڑے انہیں اور دے دے گا، خرید لیں گے، پانی کا مشکیزہ ختم ہو جائے گا، پانی نہیں ہے، یہ زنبیل کی چند کھجوریں ختم ہو جائیں گی، کھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، تنہائی میں، وحشت میں گھبرائیں گے، یہاں کوئی پڑوس نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، یا اللہ یہاں کچھ بھی نہیں۔ لیکن ایک بات ہے، توجہ ہے، ایک بات ہے، کیا؟ عند بیتک المحرم، یہاں کھانے کو کچھ نہیں،
پینے کو کچھ نہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں، لیکن میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ آنے والے وقت میں تیرا گھر یہی ہوگا، آنے والے وقت میں تیرا گھر، بولو، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان دا بیت کل محرم، یا اللہ میں نے اپنے بیٹے کو کھانے پینے سے، ایک پاک وادی ہے، کھانے کی اشیاء نہیں، لیکن وہاں چھوڑا جس وادی میں تیرا گھر بنے گا، تیرا گھر، بولو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کی نگاہیں گھڑی پر تو رہتی ہیں، لیکن آپ کی توجہ اس درد کی طرف نہیں ہوتی جو میں آپ کے سینوں میں ڈالنا چاہتا ہوں، اس تڑپ کی طرف نہیں ہوتی جو میں آپ کے، اس آگ کی طرف آپ کی توجہ نہیں جو آگ میں آپ کے دلوں میں سلگانا چاہتا ہوں۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ قیامت تک آنے والے والدین کو بتا رہے ہیں کہ اپنے اولاد کو الفاظ رٹانے کی طرف توجہ نہ دینا، بلکہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے انہیں خدا کے گھر کا راستہ بھی دکھانا، خدا کے گھر کا، ان دا بیت کل محرم، اور پھر کہا ربنا لیقیموا الصلاۃ، مولا کسی کھانے پینے والے جگہ پر نہیں چھوڑا تاکہ یہ کھا پی کر اچھے جوان ہو جائیں، تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے، کیونکہ کھانے کا وعدہ تو نے کیا ہے، واللہ خیر الرازقین، رب العالمین جو تو ہے، کھانا پینا تو نے دینا ہی دینا ہے، میں نے تیرا گھر دکھایا ہے تاکہ لیقیموا الصلاۃ، یہ پکے نمازی بن جائیں۔ ہر سال قربانی کرنے والوں، ہر سال ذکر ابراہیم سننے والوں، باپ نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، ذبح کر دیا، فقط اتنا فلسفہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اس منزل عشق میں تمہاری زندگی میں آنے والے حالات کے لیے روشنیاں ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو الفاظ رٹا رہے ہیں جیسے طوطے کو رٹاتے ہیں، الفاظ تو طوطا بھی سیکھ جاتا ہے، کیا الفاظ رٹ لینے کے بعد طوطا انسان بن جاتا ہے؟ بولو۔ گھڑی سے ٹائم دیکھ کر تو کتا بھی بتا دیتا ہے سرکس والوں کا، کیا وہ انسان بن جاتا ہے؟ بولو۔ یہ مداری کچھ اشارے کرتے ہیں، ان اشاروں کو سمجھ کر ایک بکرا جو ہے وہ چھوٹے سے لٹو پر کھڑا ہو جاتا ہے، انسان کی بولی کو سمجھتے ہوئے بندر تماشا دکھاتا ہے۔ اگر کسی زبان کو سیکھ لینے سے انسان بن جاتا تو پھر یہ ساری چیزیں انسان ہوتی۔ یہ اشارے، یہ کنائے، یہ رسمیں، یہ تو بندر بھی سیکھ لیتے ہیں، کتے اور گھوڑے اور گدھے بھی سیکھ لیتے ہیں۔ ارے بات اس کی نہیں، اپنی اولاد کو تربیت بھی دو، اپنی اولاد کو خدا کے گھر کا راستہ بھی دکھاؤ، اپنی اولاد کو سجدہ ریزیوں کی لذت سے آشنا کرو، اپنی اولاد کو عظمت مصطفیٰ اور محبت آل مصطفیٰ کا درد دو۔ جب وہ توتلی زبان میں بات کرتے ہوئے گالی دے تو اس توتلی زبان پر گالی آنے سے روکو۔ اس وقت تم ہنستے ہو، مٹھائیاں کھلاتے ہو کہ بچہ بولنے لگا، اور یہ غم نہیں کرتے کہ بولتے ہی اس نے کیا طوفان برپا کیا ہے، جس کا آغاز اتنا برا ہے اس کا انجام کیسا ہوگا۔ میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھوکی جگہ پر چھوڑا، جہاں کوئی کھانا نہیں تھا، جہاں کوئی پینا نہیں تھا، زندگی کی 13 بہاریں اسماعیل علیہ السلام نے اسی چٹیل میدان میں گزاری، اسی بنجر علاقے میں، پہاڑی علاقے میں گزاری، اور 13 سال کے بعد پھر باپ آیا اور کہنے لگا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں۔ توجہ ہے؟ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، یہ نہیں کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے، بتا تیری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے کیا کہا؟ اگر آج کی تربیت ہوتی،
تعلیم ہے تربیت نہیں ہے. نہ گھر سے تربیت ملی، نہ سکول سے تربیت ملی، نہ کالج سے، نہ یونیورسٹی سے تربیت نہیں ملی، صرف تعلیم ملی ہے. صرف الفاظ ملے ہیں، صرف ڈائلاگ ملے ہیں، صرف رسم رواج اور فیشن ملا ہے، تربیت نہیں ملی. ناچنا گانا سی ملا ہے، تربیت نہیں ملی. فرمایا بیٹے بتا تیری کیا رائے ہے. اب بیٹے کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ ابا جان اس وقت میری والدہ کی رائے لی تھی جب ہم دونوں باپ بیٹوں، ماں اور بیٹے کو چٹیل میدانوں میں چھوڑ گئے تھے. اس وقت ماں کی رائے لی تھی جب کھانے کو کچھ نہ تھا، چند کھجوریں اور چند گھونٹ پانی. اگر آج کی تعلیم ہوتی تو جواب یہ ہوتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کہہ دیا کہ مولا تیرے گھر میں چھوڑا ہے تاکہ نمازی بن جائے. تو اب بچے کا جواب سنیے. فرمایا یا ابتی فعل ما تؤمر. اے میرے پیارے ابا جان، یا ابھی نہیں کہا، یا ابتی فعل. یہ تا کہاں سے آئی؟ عربی میں یہ تا کہاں سے آئی؟ یہ تائے تصغیر ہے، اور یہ تصغیر پیار پر دلالت کرتی ہے. اس کا یہ معنی نہیں کہ اے میرے باپ، اس کا یہ معنی ہے اے میرے پیارے ابا جان. بچے کے دل میں باپ کا پیار کس نے ڈالا تھا؟ باپ تو چھوڑ گیا، باپ تو چھوڑ دیا اس بچے کو، لیکن چھوڑ کے خدا کے گھر میں گیا تھا نا. باپ نے خدا کا گھر دکھایا تھا. خدا نے اس بچے کے دل میں باپ کی محبت بھی ڈال دی، باپ کا احترام بھی ڈال دیا، باپ کا احترام بھی ڈال دیا، باپ کا مقام بھی ڈال دیا. فرمایا یا ابتی فعل ما تؤمر. ابا جان وہ کیجئے جو آپ کو اللہ کا حکم ہے. باپ تو کہتا ہے میں نے خواب دیکھا، بیٹا کہتا ہے آپ کو اللہ کا حکم ہے. خواب نہیں ہے. 13 سال کا بیٹا جانتا ہے کہ نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے. نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے. جو کرنا ہے کریے. چھری چلائیں. پھر یہی بچہ ہے جس کو باندھنے کی ضرورت نہیں، چھری لے کر لٹایا، لٹا کر چھری گلے پہ چلائی، چھری کے چلنے تک یہ بیٹا اسی طرح فرما بردار رہا. ہے کوئی آج بیٹا جو باپ چھری چلائے اور وہ آگے لیٹ جائے؟ لیکن ہو سکتا ہے آج بھی ہو. اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سے دور رکھا، نماز سے دور رکھا، خدا کے گھر سے دور رکھا، تو پھر ہمارے بچوں کے دلوں سے احترام والدین بھی اٹھ گیا. اس تہذیب نے ہمیں کچھ نہیں دیا. اٹھا کر پھینک دو سب کو گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں، گندے گندے انڈے ہیں یہ نئی تہذیب کے. اپنے بچوں کو تربیت دو، خدا کے گھر کا راستہ دکھاؤ. پھر دیکھنا ابراہیم نے یہی تو دکھایا ہے کہ باپ ہو تو ایسا کہ بچے تیرے کھانے کے لیے مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا نے وعدہ کیا ہے. یار مصطفیٰ نے کیا نہیں دیا، فرما نہیں دیا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس میں روح پھونکنے سے پہلے فرشتہ آتا ہے جو لکھ دیتا ہے اس کا رزق کتنا ہے، جو لکھ دیتا ہے کہ اس کی زندگی اتنی ہے، جو لکھ دیتا ہے کہ اس کا مقدر یہ ہے، یہ مرے گا تب، یہ سعید ہے، یہ شقی، سب لکھ دیتا ہے. اب بتاؤ تمہارے بھیجنے سے پہلے تمہارا رزق کا بندوبست تو ہو گیا، اب جھوٹ کس لیے بولتے ہو؟ کیا تمہارا جھوٹ تمہارے مقدر کو بدل دے گا؟ کیا تمہاری رشوت تمہاری تقدیر کو بدل دے گی؟ کیا تمہارا یہ سارے حرام کاریاں کرنا تمہارے مقدر کو بدل دے گا؟ وہ جو حرام راستے سے آئیں گے وہ بیماری کے راستے سے جائیں گے، وہ آفتوں کے راستے سے جائیں گے، وہ مصائب اور آلام کے راستوں سے جائیں گے. جو آئیں گے وہ جائیں گے. تمہیں وہی ملے گا جو تمہارے خدا نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. نہ 1 روپیہ کم ہوگا، نہ 1 روپیہ زیادہ ہوگا. ہاں برکت آ سکتی ہے، برکت کہ تھوڑے میں زیادہ فائدہ ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے. تو میرے دوستو اب جھوٹ کیوں بولیں بچوں کے لیے؟ کیونکہ کھانے جس نے پیدا کیا اس نے کہا واللہ خیر الرازقین، رازق میں ہوں. ٹھیک ہے، اب فکر کیا کرنی ہے؟ فکر کرنی ہے اس بات کی
جس کا ذمہ دار اللہ نے تجھے ٹھہرایا ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا 8 سال کا بچہ ہو نماز کی تربیت دو, اگر 10 سال کا ہو کر نماز نہ پڑھے تو تھپڑ بھی مارنا پڑے تو مارو, لیکن نمازی بناؤ. توجہ ہے. ابراہیم کا ذکر محض ذکر نہیں بلکہ اللہ کے خلیل کی یہ داستان تو میرے ضمیروں کو جھنجھوڑ کے کہتی ہے کہ لوگوں, باپ بننے سے پہلے میری سیرت کا مطالعہ کرو. اگر تم اپنے باپ ہونے کا حق ادا کرو گے, اپنے باپ ہونے کا حق ادا کرو گے تو پھر بیٹا ہونے کا حق ادا کرے گا. پھر خدا تمہاری اولاد کے دلوں میں محبت, پیار, احترام, تعظیم کے جذبات پیدا کر دے گا. میرے پیر طریقت حضرت علامہ ابو طاہر پیر عبدالعزیز چشتی, جن کے گلے میں پیر سیال کی غلامی کا پٹا ہے, شاہ سلیمان توسوی کی غلامی کا پٹا ہے, بابا فرید الدین گنج شکر کی غلامی کا پٹا ہے. گو انہوں نے مجھے منع کیا, لیکن میری محبت کا یہ تقاضا ہے. آپ کل میں آج عرس سے آیا ہوں, جو ہی میں گیا تو سب حاضرین سے علیحدہ کہنے لگے اظہار میں نے تیرے ساتھ ایک تنہائی میں بات کرنی ہے. اور جب تنہائی میسر ہوئی تو فرمانے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مجھے مولا علی عالم بیداری میں ظاہری وجود کے ساتھ ملے اور چند دن پہلے ملے. فرمایا 2 دن میں اور میرے بچے اسی خوشی میں روتے رہے ہیں. عالم بیداری میں مولا علی ملے ہیں اور شجرہ طریقت تھا جو ان کے آبا کی طرف سے آ رہا تھا, جو شجرہ نسب, جس میں یہ ہے کہ حضرت قبلہ مولا علی کی اولاد سے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پورا شجرہ گھر میں ہونے کے باوجود فرماتے ہیں مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میرے جیسا گناہگار اور مولا علی کی اولاد سے ہے. فرمایا کہ عبدالعزیز تو واقعی میری اولاد سے ہے. عالم بیداری میں فرمایا یہ بات میں نے اپنے بیٹوں کو نہیں بتائی, بیٹیوں کو بتائی ہے, بیٹوں کو تجھے بتا رہا. انہوں نے گو منع کیا, لیکن میرے جذبات نے ان کی انکساری منع کیا. میری محبت ہے کہ میں اپنے پیر کی عظمت کو بیان کروں. ان کے پاس ایک بوڑھا آدمی آیا, کہا میرا جوان بیٹا ہے, اس نے مجھے گھر سے نکال دیا. آپ نے فرمایا بابا جی تو نے آج سے 25 سال پہلے غلطی کی ہے, اب اس کی سزا مل رہی ہے. 25 سال پہلے تو نے اپنے اولاد کو نمازی بنایا ہوتا, قرآن پڑھایا ہوتا, حافظ بنایا ہوتا, عالم دین بنایا ہوتا, خدا کے گھر کا راستہ دکھایا ہوتا, تو آج جوان ہو کر وہ بچہ تجھے گھر سے نہ نکالتا. تو میرے دوستو آج آپ اس وقت کو سنبھالو. الحمدللہ جامع مسجد مبارک میں آپ کے بچوں کی تربیت کا بھی انتظام ہے. اور یہ ساتھ ہی دائیں طرف دیکھیے مدرسہ حسین, پچھلے رمضان المبارک میں آپ نے جو قربانی کی کھالیں دی تھیں 1 لاکھ تقریباً 10,000 1,10,000 ان کی پونجی اکٹھی ہوئی. تو 1,10,000 کا کام تو نہیں ہے, لیکن اس سے چھیڑ چھڑ گئی, اور چھیڑ ایسی چھڑی کہ 7 لاکھ سے زائد لگ چکا. اور آئندہ بھی آپ کی یہ قربانی کی کھالیں یہیں آپ کے گھر میں لگیں گی, آپ کے محلے میں لگیں گی, آپ کے بچوں پہ لگیں گی. اس کو پلسٹر کروائیں گے, اوپر ٹائل لگوائیں گے, دروازے لگوائیں گے, نیچے قالین بچھائیں گے, اور یہ احساس نہیں ہوگا کہ دین پڑھنے والے بچے چٹائیوں اور ٹاٹوں پہ پڑھتے ہیں اور دنیا پڑھنے والے اے سی میں پڑھتے ہیں. جیسا وی آئی پی ماحول ادھر ہوگا ویسا ہی وی آئی پی ماحول دے کر قرآن کی عزت کے لیے قرآن کی محبت اور دین اسلام کی تعلیمات آپ کے بچوں کے سینوں میں منتقل کی جائیں. تو یہ سب کام ہم نے مل جل کر کرنا ہے. سب سے پہلے قربانی کا گوشت ہو یا زکوٰۃ دینی ہو, سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں کوئی نہ ہو تو محلے والے, یعنی سب سے پہلے اپنے علاقے کو سٹینڈ کرو. تو سب سے پہلے اپنے قربانی کی کھال اپنے گھر پہ لگاؤ, اپنے محلے پہ لگاؤ, اور اپنی نظروں سے دیکھو کہ ہماری یہ کھال جو ہے یا صدقہ خیرات جو بھی ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے لگ رہا ہے. انشاءاللہ بچوں کی تعلیمی درسگاہ بھی ہوگی,
بچوں کی تربیت گاہ بھی ہوگی، بچوں کی یہاں تعلیمات کا سلسلہ بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اتنی بڑی لائبریری بھی یہاں بنے گی جو پورے علاقے کو کور کرے گی، کیونکہ کوئی بھی علمی مرکز تب تک ادھورا رہتا ہے جب تک وہاں علمی خزانہ نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله